محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چادر اوڑھنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات یعنی آدھی رات کے اس میں آرام کرو، یا نصف سے کسی قدر کم کر دو یا اس سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو۔ بلا شبہ ہم نے تم پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ بلا شبہ دن میں تم کو بہت کام رہتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کا نام یاد کرتے رہو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف توجہ رہو، اور وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو دولت مندیں ہیں چھوڑ دو، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دو۔ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں پھنس جائے گا، اور دردناک عذاب ہے جس روز زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے، اور پہاڑ اپنے ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے بھرے ٹیلے۔ اے اہل مکہ، بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر قیامت کے روز گواہ ہوگا۔ جس طرح ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول کو بھیجا تھا تو فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا، تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ تو اگر تم بھی ہمارے رسول کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بلا شبہ یہ قرآن تو نصیحت ہے، تو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے ہو، اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس بات کو نبھا نہ سکو گے، تو اس نے تمہارے حال پر عنایت کی۔ تو اب اتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، اور بعض اللہ کے فضل یعنی
معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو جتنا آسانی سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو اچھی طرح یعنی اخلاص سے قرض دو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب بڑا پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرمایا ہے، وہ چادر اوڑھنے والے میرے محبوب قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ یاد دلا کر ہدایت فرمائی، پھر فرمایا نماز صلاح وقت پہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ و صدقہ بھی دے دیا کرو، اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ یا اللہ تو ہمارا کارساز کافی ہے، وہ دل کے حال کو جاننے والے، ہمیں سکون، چین، خوشحالی، کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔